حضرت داتا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یہاں کے نوافل ادا کرو. حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان لگے ہیں، آپ کے قدم لگے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ تو ان کے قدموں کا مقام ہے، تو یہ سوچ ان کے دل کا مقام کیا ہے. ایک حضرت ابراہیم کے قدموں کا مقام ہے، ایک حضرت ابراہیم کے دل کا مقام ہے. اور دل کا مقام کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ جو مقام خلت ہے، گہری دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ان کا مقام دل ہے کہ دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اسی طرح دشت کربلا میں امام علی مقام کے ایک قدموں کا مقام ہے، ایک آپ کے دل کا مقام ہے. اور دل کن کیفیتوں سے گزر رہا تھا اسے ہم اپنے محدود علم سے سمجھ نہیں سکتے. دل کس نشہ عشق الہی میں سرشار تھا، دل کس معیت الہی سے سرشار تھا، اسے عام آدمی کے بس کا روگ نہیں کہ وہ سمجھ سکے، اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ سمجھ سکے. کسی اور کا سینہ ہوتا تو پھٹ گیا ہوتا، کسی اور کا جگر ہوتا تو پھٹ گیا ہوتا. جن مصائب سے امام گزرے ہیں پر کتنے حوصلے سے گزرے ہیں، صبر و استقامت سے گزرے ہیں، وجود کی اکائی کو سلامت رکھا ہے، شخصیت کو منتشر نہیں ہونے دیا، اور ہر مقام پہ ردم بے قدائق انا رادم بما شیتا پکار رہے ہیں. پتا چلا قدم تو ان کے کربلا کی زمین پر ہی تھے، پر دل خاص معیت الہیہ کا لطف اٹھا رہا تھا، دل اللہ تعالیٰ کے عشق میں معمور تھا. حضرت زین العابدین کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے پیغام دے کے خود تیار ہوئے، بیویوں کے خیمے میں آئے. اس سے پہلے تک کے واقعات میں کل بیان کر چکا ہوں. بیویاں دکھی دل بیٹھی ہوئی تھیں، ہر بیوی کا دل ٹوٹا ہوا ہے. کسی کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، کسی کا بھائی شہید ہو چکا ہے، کسی کا خامن شہید ہو چکا ہے. ہر بیوی دکھی دل ہے، پر آنسو تھامے ہوئے تھیں کہ ابھی امام علی مقام موجود ہیں، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت ہے. امام علی مقام کی وجہ سے دلوں کو ایک تسکین تھی کہ امام موجود ہے، ہمارا سہارا موجود ہے. لیکن جب امام بھی تیار ہو کے آ گئے اور بیویوں کے خیمے میں تشریف لا کے فرمایا لو بیویو الوداع، تو بیویاں تڑپ اٹھیں، اپنے اپنے انداز میں بلا رہی ہیں. سیدہ سکینہ کہتی ہیں کہ بابا آپ جا رہے ہیں، سیدہ زینب کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ جا رہے ہیں. اپنے اپنے انداز میں ساری بیک وقت صدائیں بلند ہوئیں، اور امام علی مقام کے دامن کو بیویوں نے پکڑ لیا. جو سوال ان مخدرات عصمت نے کیا ہے، جو سوال ان پردے دار بیویوں نے کیا ہے، اسے سن کے تو پتھروں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں. بیویاں پوچھتی ہیں آقا حسین، جن یزیدیوں کو علی اکبر پہ رحم نہیں آیا، جن یزیدیوں نے علی اصغر کا خیال نہیں کیا، اور جن یزیدیوں نے آل رسول کے جوانوں پر تلواریں چلائی ہیں اور تیر چلائے ہیں، انہیں ہمارا خیال کب آئے گا؟ اگر ان کے ہاتھ ہماری چادروں کی طرف بڑھے تو کون انہیں روکے گا؟ جن یزیدیوں کو علی اکبر کی جوانی کا خیال نہ آیا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، انہوں نے علی اکبر پر تلواریں چلائیں، عباس کے بازو کاٹے. جن یزیدیوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آل اطہار کے جوانوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا ہے، انہیں ہماری نسبتوں کا خیال کب آئے گا؟ اگر ان کے ہاتھ ہماری چادروں کی طرف بڑھے تو کون روکے گا؟ اب کس کا جی چاہتا ہے اپنی بہن کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے خود چلا جائے؟ کس کا جی چاہتا ہے اپنی بیٹیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے اور ارد گرد دشمنوں کی فوج ہو؟
اور دشمن بھی درندہ صفت ہو. کس کا جی چاہتا ہے اپنے خاندان کی عزتوں کو یوں جنگل میں تنہا چھوڑ کے چلا جائے کہ ارد گرد دشمنوں نے گھیر رکھا ہو. امام عالی مقام پہ کتنا سخت وقت آیا ہے، لیکن دیکھیں امام کس طرح توکل کے ساتھ اس مرحلے سے گزرے ہیں. فرمایا بیویو غم نہ کرو، میں تمہیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو کیا تھا. وہ بھی تو حضرت ہاجرہ کو تنہا چھوڑ گئے مکے کی وادی میں. بی بی ہاجرہ نے پوچھا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو آبادی کوئی نہیں ہے، بے آب و گیا سرزمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنے رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. امام عالی مقام نے فرمایا بیویو جس رب نے حضرت ہاجرہ کی حفاظت فرمائی ہے وہ میری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، وہ رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے گا. میں تمہیں رب کے سپرد کر رہا ہوں. نہ جانے یہ فرماتے ہوئے امام نے کیسی توجہ ڈالی ہے ان بیویوں کی طرف کہ ان کے دل میں ایک تسکین آ گئی ہے. صوفیاء کے ہاں توجہ بھی ایک اہمیت رکھتی ہے. صوفیاء توجہ دے کے بھی بسا اوقات دل میں کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں. اگر عام اولیاء اور صوفیاء توجہ دے کے نورانیت تقسیم کرتے ہیں تو امام عالی مقام کی توجہ کا عالم کیا ہوگا. یہ کہتے ہوئے امام نے نہ جانے کیا توجہ دی ہے کہ ان بیویوں کے دل میں ایک تسکین آ گئی ہے. پھر امام عالی مقام نے ایک وصیت کی ہے. فرمایا تم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر سے واقف ہو. دیکھنا جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو کوئی بی بی بال نہ کھولے، بین نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے، شکوے کے الفاظ زبان سے نہ نکالے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. امام عالی مقام نے فرمایا بیویو تم قرآن پہ عمل کر کے دکھانا. تم رسول اللہ کے خاندان کی عورتیں ہو، تم شکوے کے الفاظ زبان سے نہ نکالنا، صبر کی تلقین کی. بعض مورخین نے لکھا امام نے فرمایا اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ مارنا. شدت غم میں کبھی آدمی اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے. امام نے فرمایا شدت غم سے اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ مارنا. پھر امام عالی مقام نے فرمایا لو زینب الوداع، لو میں تمہیں سپرد خدا کرتا ہوں، لو میرے باپ تمہیں سپرد خدا کرتا ہوں، لو شہر بانو تمہیں سپرد خدا کرتا ہوں. امام الوداع الوداع کہتے ہوئے ان پردہ دار بیویوں کو سپرد خدا کرتے ہوئے خیمے سے نکلنے لگے ہیں کہ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں آقا حسین ٹھہر جائیں، روئے ارض پہ نبی کا ایک ہی نواسا ہے، کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے. اس وقت روئے ارض پہ نبی کا ایک ہی نواسا ہے اور یہ زیارت بھی ہم سے چھن رہی ہے. ہمیں جی بھر کے آخری دیدار تو کر لینے دے، پھر یہ زیارت بھی ہمیں نہیں ہوگی. ایک کوہرام مچا ہے خیمے میں کہ ہر بی بی کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہ رہا ہے. بھلا مکے سے نکلتے ہوئے ان بیبیوں نے کب سوچا تھا کہ اس راستے میں ایک ایسی منزل آئے گی جب ہمیں سارے مرد تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ امام حسین بھی شہید ہو جائیں گے. بھلا مکے سے نکلتے ہوئے ان بیبیوں نے کب سوچا تھا کہ امام عالی مقام کو ہماری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا جائے گا، ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے تلواروں سے ذبح کر دیا جائے گا. بھلا مکے سے نکلتے ہوئے ان بیبیوں نے یہ کب سوچا تھا علی اصغر کے معصوم حلق پہ تیر لگے گا. یہ غیر متوقع واقعات اور انتہائی کرب انگیز اور دکھ انگیز واقعات دیکھ کے بیبیوں کے تو کلیجے پھٹے جا رہے ہیں. اور اب ایک سہارا تھے امام عالی مقام، وہ بھی رخصت ہو رہے ہیں تو سیدہ زینب عرض کرتی ہیں
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इमाम आली मकाम उन बीबियों के तमाम तर दुखों को महसूस करने के बावजूद उनकी आहो बुका को सुनते हुए खैमे से निकले हैं। कोई भी चीज़ आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पे गालिब है। रसूलुल्लाह के दीन की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पे गालिब है। बाज़ मौरिख़ीन ने इस अंदाज़ में बयान किया कि हज़रत सैयदा सकीना ने इमाम आली मकाम का दामन पकड़ा। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ी लताफ़त रखता है। बाप और बेटी के रिश्ते में बड़ी मोहब्बत है। सैयदा सकीना ने दामन पकड़ा और अर्ज़ किया, अब्बा जान, जब मेरी निगाहें बाप का प्यार तलाश करेंगी तो मुझे बाप का प्यार कहाँ से मिलेगा। बेटी को सफ़र में बाप से जुदा कर दिया जाए, बाप की कमी ये कोई यतीम ही महसूस कर सकता है जिसने बाप से दूर रह के ज़िंदगी गुजारी हो। सैयदा पूछती हैं, अब्बा जान, मेरी निगाहें बाप का प्यार तलाश करेंगी तो मुझे बाप का प्यार कहाँ से मिलेगा। वाह मौला, तूने कैसे कैसे इम्तिहान लिए हैं। वाह बेनियाज रब्बा, तूने मेरे आका हुसैन से कैसे कैसे इम्तिहान लिए हैं कि ये अल्फाज कलेजा मुँह को आता है। पर मेरे इमाम का जवाब सुने। आप हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन, तू सकीना के सर पे बाप बन के हाथ रखना। मेरी सकीना की निगाहें बाप का प्यार तलाश करे, तू हुसैन बन के सकीना को सीने से लगाना। तू सकीना का बाप बनना और सकीना को कभी झिड़कना ना। सकीना मेरे गम में तड़पे तो इस पर सख्ती न करना कि सकीना को बाप की याद तड़पाए तो तू ज़ैनुल आबिदीन इसके सर पे दस्ते शफकत रखना। इमाम आली मकाम का सब्र और हौसला और इस्तिकलाल देख के इंसान हैरान रह जाता है कि दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं पर इमाम आली मकाम कमाल मतानत और संजीदगी से और कमाल आबरू व वकार के साथ एक एक कदम उठा रहे हैं। कोई भी मोहब्बत आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकी। बच्ची को प्यार करके जुदा किया है, मौला गवाह हो जा, तेरी मोहब्बत में हुसैन ने अपनी बेटी को भी रास्ते से हटा दिया है। बेटी का मुंह चूमा है, सब्र की नसीहत की है, लेकिन बेटी से प्यार करके उसे रास्ते से हटा दिया है। और खैमे की औरतों की आहो बका, रोने की सदा दिल को मुतासर कर रही है, लेकिन इमाम अल्लाह का नाम लेके खैमे से निकल रहे हैं। दीन का तालिब इल्म दीन सीखने के लिए घर से निकले तो हदीस मुबारका में फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं। जो दीन पढ़ने के लिए घर से निकले, फरिश्ते उसके पैरों में नूरानी पर बिछाते हैं। जो दीन बचाने जा रहा था उसके कदमों की शान क्या होगी। बाज लोग बड़ी हैरत से कहते हैं कि किसने इमाम को सवार करवाया, इमाम तन्हा रह गए थे। मैं कहता हूं, ईमान की आंखों से और दिल की आंखों से देखो तो तुम्हें पता चले सरवरे शहीदा की शान क्या है। जो दीन पढ़ने जाए उसके पैरों के तले तो फरिश्ते नूरानी पर बिछाते हैं। जो दीन बचाने जा रहा था उसके कदमों के नीचे फरिश्तों ने किस तरह पर बिछाए होंगे। फरिश्ते इमाम आली मकाम का इस्तेकबाल कर रहे हैं। इमाम दीन बचाने जा रहे हैं और दीन आपके सीने में है। कुरान और हदीस का खजाना आपके सीने में है। दीन के यगाना रोजगार आलिम है। उस वक्त में सबसे बड़ी अथॉरिटी है दीन पर इमाम आली मकाम, और दीन बचाने के लिए जा रहे हैं। किस शान से गए हैं। आसमानों पे एक सदा है, तैयारियां हो रही हैं, रास्ते सजाए जा रहे हैं, जन्नत की आराइशें उरूज पे हैं और फरिश्ते कह रहे हैं जरा जल्दी करो, शहीदों के सरदार की सवारी आने वाली है। इमाम आली मकाम
میدان کربلا میں آئے، اتمام حجت کے لیے اب بھی خطبہ پڑھا، خود لڑنے سے پہلے اتمام حجت کے لیے پھر خطبہ پڑھا۔ عقیدت مندوں میں بیٹھ کے خطبہ دینا بڑا آسان ہے، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھنا میرے امام کی شان ہے۔ میری تاریخ میں خطبہ ایسا بھی ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے نہیں دیا گیا، بلکہ ہماری تاریخ میں وہ خطبہ امام عالی مقام نے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کے دیا ہے، دشمنوں کے سامنے دیا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ دیا ہے۔ اور کیا خطبہ دیا ہے؟ فرمایا یزیدیو اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور پہچان لو میں کون ہوں، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو۔ امام عالی مقام کے اس خطبے سے ایک جملہ ہی اگر آپ غور کر لیں تو اس خطبے کی عظمت آنکھوں پہ واضح ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جس پر میرے قتل سے زیادہ اللہ ناراض ہو۔ صحیح فرمایا یا نہیں فرمایا؟ فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جس پر میرے قتل سے زیادہ اللہ ناراض ہو، یعنی میرا قتل بڑی ناراضگی والا ہے، میرا قتل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، میرا قتل ایسا ہے جس پر اللہ بڑا ناراض ہوگا، اور قیامت تک بڑے قتل ہوں گے پر کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جس پر اللہ میرے قتل سے زیادہ ناراض ہو۔ اس لیے تم وہ بدبخت نہ بنو جو میرے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہو۔ اب آپ نے وہ حدیثیں بیان کی جو حضور نے امام عالی مقام کی شان میں امت کو بتائیں، امت کو سنائیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ہمارے ہانا تایا من الدنیا۔ فرمایا یہ حدیثیں میرے حق میں ہیں، اور پھر فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ابھی مدینہ منورہ میں ابو سعید خدری موجود ہیں، جابر بن عبداللہ موجود ہیں، ان کبار صحابہ سے پوچھ لو کیا میں حضور کے کاندھوں پہ بیٹھ کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں سیر کرتا رہوں یا نہیں کرتا رہا۔ یہ خطبہ امام کیوں دے رہے تھے کہ یزیدی بھی کلمہ تو پڑھتے تھے، چاہے زبان سے ہی پڑھتے تھے، حضور کا نام تو لیتے تھے۔ امام نے فرمایا تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کے کاندھوں پہ بیٹھتا رہا ہوں، میں ان کی زلفوں سے کھیلتا رہا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو جاؤ ابو سعید خدری سے پوچھو، جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، وہ ابھی زندہ ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے میں ہی حسین ہوں کہ حضور سجدے میں ہوتے تھے میں آپ کی پشت پہ آ کے بیٹھتا تھا، اور میری خاطر اللہ کے رسول نے سجدہ لمبا کر لیا۔ امام عالی مقام نے وہ احادیث سنائیں تو شمر چلایا، کہنے لگا حسین ہمیں ان حدیثوں سے انکار نہیں، ہم مانتے ہیں تیری شان میں یہ حدیثیں ہیں، پر ہمارا مطالبہ یا بیعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا کی محبت بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، حق دیکھ کے بھی انسان حق کو مانتا نہیں، حق دیکھ کے بھی وہ حق کی اتباع نہیں کرتا۔ یزیدیوں کو نظر آ رہا ہے امام حق پہ ہیں، پر صرف دنیا کی دولت کی لالچ ہے جو انہیں امام کا ساتھ دینے سے روک رہی ہے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے یزیدیوں نے کہ دنیا کی عزت چاہیے، دنیا کی شہرت چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ان کا ایمان بھی نہ آخرت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر آخرت پہ ایمان ہوتا اور آخرت کی فکر ہوتی تو سبت پیغمبر پر تلوار نہ اٹھاتے۔ امام عالی مقام اپنی شان میں جو حدیثیں تھیں وہ سنا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ بھی امام اب بھی ان پر کرم کر رہے ہیں کہ بچ جاؤ میرے قتل سے، بچ جاؤ میرے اوپر تلوار اٹھانے سے، نہ رنگو میرے خون سے اپنے ہاتھ، ورنہ تمہارے اوپر وہ لعنت برسے گی کہ کسی پر نہیں برسی ہوگی۔ میرے قتل سے زیادہ کسی قتل پہ اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن یزیدیوں کو بات سمجھ نہیں آئی، ایسا نشہ دولت کا ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھ گئی ہے، ان کو نابینا کر دیا ہے۔ شمر نے کہا کہ حسین یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام نے فرمایا کون ہے جو میرے اوپر تلوار چلائے گا؟ انہوں نے چند بڑے بڑے جو شاہ سوار قسم کے لوگ تھے اور شمشیر زن تھے اور بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے عرب میں، وہ بھی پیچھے رکھے ہوئے تھے۔
तमीम कहतबी पीछे रखा हुआ था, बदर बिन सुहेल को रोका हुआ था। अब उन्होंने बदर बिन सुहेल को, शिमर ने बदर बिन सुहेल को आगे किए। बाज मोरखीन ने लिखा है बाज मोरखीन ने लिखा है कि तमीम कहतबी को उन्होंने सबसे पहले इमाम के मुकाबले में भेजा है। उसने गुरूर और तकब्बुर से हमला किया तो इमाम ने उसे वासिले जहन्नम कर दिए। उसका लाशा तड़प रहा है तो ये बदर बिन सुहेल ये कहने लगा शिमर से, किन बुज़दिलों को भेज रहे हो इब्ने हैदर के सामने? तुम्हें नहीं पता इसका बाप फातेह खैबर है? किसी बहादुर को भेजो, मेरे 3 बेटे हैं, इनमें से किसी एक को भेजो, तुम्हें पता चल जाएगा बहादुरी किसे कहते हैं। शिमर ने बदर बिन सुहेल के बड़े बेटे से कहा कि तुम जाओ हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में। वो आया, उसने इमाम पे वार किया। इमाम ने एक ही जवाब दिया है, वार करके उसका सर तन से जुदा कर दिया है। जब उसका सर तन से जुदा होकर गिर रहा है तो बदर बिन सुहेल अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। ये गुरूर और तकब्बुर से, चूंकि इसको बड़ा गुरूर था कि मैंने अपने बेटों को जंग करने के बड़े गुर सिखा रखे हैं, इमाम आली मकाम के सामने एक लम्हा नहीं वो ठहर सका। अब ये गुरूर और तकब्बुर से बाहर निकला बदर बिन सुहेल और कहने लगा मैं 1000 के लिए तन्हा काफी हूं, हुसैन मेरे आगे से हट जाओ, तू तो अकेला है, मैं 1000 आदमियों से लड़ सकता हूं। मेरे आका इमाम आली मकाम ने फरमाया तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बदर बिन सुहेल है। इमाम ने फरमाया तू वार कर, तुझे पता चल जाएगा तू किसके सामने खड़ा है। बदर बिन सुहेल वही रिज्स पढ़ते हुए कि मैं 1000 आदमियों के लिए काफी हूं, आगे बढ़ा, इमाम आली मकाम पे वार किया। इमाम ने उसका वार ढाल पे रोका, तलवार जुल्फिकार को बुलंद किया और बदर पे वार करते हुए फरमाया बदर होशियार हो जा, मैं शेर खुदा का बेटा हूं। बदर होशियार हो जा, मैं इब्ने हैदर हूं, मैं फातेह खैबर का बेटा हूं। बस एक ही वार किया है कि बदर का जिस्म 2 टुकड़े करके जमीन पे गिरा दिया है। अब किसी में जुर्रत नहीं कि तन्हा इमाम के सामने आए। 72 लाशें उठा चुके हैं, दुखों से टूटे हुए हैं, लेकिन बाजुओं का जोर देखें, हौसला और इस्तिकलाल देखें, अज़्मों से बात देखें कि इमाम आली मकाम ने एक ही वार करके बदर बिन सुहेल के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। शिमर ने कहा फौज पीछे हटे, इब्तदान तलवारों से और नेज़ों से कुछ हमले हुए हैं, लेकिन शिमर बड़ा होशियार और चालाक किस्म का जंगजू था। उसने फौज को पीछे हटाया और कहने लगा कोई तलवार न चलाए, कोई नेज़ा न चलाए, सिर्फ तीरों से हमला करो। अब तीरों की बारिश हो रही है, इमाम जिधर सवारी मोड़ते हैं सामने से तीर आ रहा है, दुश्मन पीछे हट चुका है, इमाम की तलवार की जद में नहीं। आप जिधर सवारी मोड़ते हैं सामने से तीरों की बारिश आ रही है। मोरखीन ने लिखा मजबूरन आपने मुहार को ढीला कर दिया है, सवारी की पुश्त पे हाथ रख लिया है, क्योंकि अब आप खुद तलवार नहीं चला सकते थे। दुश्मन पीछे हट चुका है और जिधर आप सवारी मोड़ रहे हैं तीर ही आ रहे हैं। जिस्म पे कोई जगह बाकी नहीं बची जहां तीर न लगे हों, पूरा जिस्म छेदा गया है। आखिरी तीर माथे की हड्डी में पैवस्त हुआ है और इमाम आली मकाम ने बाएं हाथ से तीर खींच के निकाला है। जब तीर खींच के निकाल रहे हैं तो अर्ज कर रहे हैं अल्लाहुम्मा शहद हाउलाइल कौम, परवरदिगार इस कौम के जुल्मों पे मैं तुझे अपना गवाह करता हूं। खून का फवारा चेहरे पे फैल गया है, सेहराए शहादत चेहरे पे सज गया है। और जब आप माथे से तीर खींच के निकाल रहे हैं उस वक्त फौज करीब आ गई है, चूंकि अब इमाम नढाल हो चुके थे और तलवार चला नहीं सकते थे। एक शकी बदबख्त इमाम आली मकाम